نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم کیف تقضی یومک فی المدرسة۔ آج کا سبق کا عنوان ہے کہ آپ اپنا وقت مدرسے میں کیسے گزارتے ہیں۔ کیف تقضی یومک، آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، فی المدرسة، مدرسے میں یا اسکول میں۔ متی تنام لیلا فی المدرسة، مدرسے میں آپ رات میں کب سوتے ہیں۔ فی المدرسة، مدرسے میں، لیلاً، رات کو، متی تنام، آپ کب سوتے ہیں۔ نام ینام فتح سے، اس کا معنی ہے سونا۔ تنام واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ سوتے ہو۔ متی، کب، استفہامیہ ہے، آپ کب سوتے ہیں رات کو، فی المدرسة، مدرسے میں۔ انام الساعة العاشرة والنصف عادة وقد انام مبکرا او متأخرا، میں 10:30 بجے سوتا ہوں عام طور پر۔ عادتاً کا معنی ہے عام طور پر۔ وقد انام مبکرا او متأخرا، اور کبھی سویرے سو جاتا ہوں اور کبھی دیر سے سو جاتا ہوں۔ بکر یبکر، تبکیر کا معنی ہے جلدی کرنا۔ تاخر یتاخر تاخرا، اس کا معنی ہے دیر کرنا۔ وهل هناك وقت مقرر للنوم من قبل المدرسة، کیا وہاں مدرسے کی طرف سے سونے کے لیے کوئی مقرر وقت ہے۔ وقت مقرر یعنی مقرر وقت، للنوم، سونے کے لیے، من قبل المدرسہ، مدرسے کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ہونا کا معنی ہے وہاں، جیسے یہ لفظ ہے ہونا کا، اس کا معنی ہے وہاں، اور ایک لفظ ہے صرف ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے یہاں۔ نعم الوقت المقرر للنوم الساعة العاشرة والنصف، جی ہاں، سونے کے لیے جو مقرر وقت ہے وہ 10:30 بجے ہیں۔ من المشرف علی تنویم الطلبة، طلبہ کو سلانے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ مشرف کہتے ہیں ذمہ دار، جو نگران ہوتا ہے اس کو مشرف کہتے ہیں۔ تنویم، نوم ینوم، تنویم، سلانا۔ اب طلبہ کو سلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے، تو آگے فرماتے ہیں کہ الشیخ الفلانی هو المشرف علی تنویم الطلبة وعلی ایقاظہم، فلاں شیخ وہ طلبہ کو سلانے اور ان کو جگانے کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ الشیخ الفلانی، فلاں شیخ، هو المشرف، اور وہ ذمہ دار ہیں، علی تنویم الطلبة وعلی ایقاظہم، طلبہ کو سلانے اور ان کو اٹھانے پر، یعنی طلبہ کو سلانے اور اٹھانے کی ذمہ داری فلاں شیخ کی ہے۔ متی یستیقظ الطلبة صباحا، طلبہ صبح کب اٹھتے ہیں۔ یستیقظون قبل الفجر بنصف ساعة تقریبا، وہ اٹھتے ہیں فجر سے آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے، طلبہ فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں۔ استیقظ یستیقظ، استیقاظ، اس کا معنی ہے بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا۔ قبل الفجر، فجر سے پہلے، قبل پہلے، بعد میں، بنصف ساعة آدھا گھنٹہ، تقریباً۔ الا تتہجد، کیا وہ تہجد نہیں پڑھتے۔ تہجد یتہجد تہجدا، تہجد پڑھنا، بلکہ الا تتہجد، کیا آپ تہجد نہیں پڑھتے۔ بلا اتہجد وللہ الشکر والثناء، بلکہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ بلا کا معنی ہے کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ بلا، کیوں نہیں۔ اتہجد، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ وللہ الشکر والثناء، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف سے۔
متى تقام صلاة الفجر، نماز فجر کب ہوتی ہے، یعنی کب جماعت کھڑی ہوتی ہے. تقام صلاة الفجر الساعة الخامسة، فجر کی جو جماعت ہے وہ 5 بجے کھڑی ہوتی ہے. من یصلی بکم صلاة الفجر، تمہیں نماز فجر کون پڑھاتا ہے. صلی یصلی تصلیہ، اس کا معنی ہے نماز پڑھنا. جب اس کے صلے میں با آ جائے جیسے یصلی بکم، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھانا. جیسے اصلی بالناس، میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں. اصلی بالطلبہ، میں طلبہ کو نماز پڑھاتا ہوں. اصلی بکم، میں آپ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں. الشیخ الفلانی یصلی بنا صلاة الفجر، فلاں شیخ ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. ماذا عملکم بعد صلاة الفجر، نماز فجر کے بعد تم لوگ کیا کرتے ہو. بعد الفجر مباشرۃ نتلو شیئا من القرآن الکریم، فجر کے فوراً بعد ہم قرآن کریم کی کچھ حصے کی تلاوت کرتے ہیں. مباشرتاً، اس کا معنی ہے فوراً، یعنی فوراً فجر کے بعد. نتلو تلا یتلو، اس کا معنی ہے تلاوت کرنا. شیئاً، کچھ حصہ. من القرآن الکریم. ثم نقوم بالریاضۃ البدنیۃ، پھر ہم ورزش کرتے ہیں. نقوم، کھڑے ہوتے ہیں. بالریاضۃ البدنیہ، بدنی ورزش کے ساتھ، یعنی پھر ہم ورزش کرتے ہیں. متى تتناولون الفطور والغداء، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو. اما الفطور فنتناوله الساعة 7:30، ہم ناشتہ تو 7:30 بجے کھاتے ہیں. تناولا یتناول، تناول کہتے ہیں کھانے کو بھی کہتے ہیں اور لینے کو بھی کہتے ہیں. واما الغداء، اور دوپہر کا کھانا، فالساعة 11:10 11:30 بجے کھاتے ہیں، یعنی ناشتہ. اما الفطور فنتناول الساعة 7:30 واما الغداء فالساعة 11:10. متى تبدأ دروسك، آپ کے اسباق کب شروع ہوتے ہیں. بدأ یبدأ، اس کا معنی ہے شروع ہونا. فتح سے، یہ دروس درس کی جمع ہے، سبق. تبدأ الدروس من 7:30 ولنا 4 حصص، اسباق 7:30 بجے شروع ہوتے ہیں اور ہمارے 4 گھنٹے ہیں، 4 پیریڈ ہیں. حصۃ، 1 گھنٹہ. للنحو، نحو کے لیے. واخرى، اور دوسرا للصرف، صرف کے لیے. والثالثۃ للادب، اور تیسرا جو ہے وہ ادب کا. والرابعۃ للفقہ، اور چوتھا گھنٹہ جو ہے وہ فقہ کا ہے. هل غبت عن دروسك قط، کیا آپ اپنے سبق سے کبھی غائب ہوئے، یعنی اپنے سبق سے آپ کبھی غائب رہے، آپ نے کبھی چھٹی کی. نعم اغیب احیانا ولكن احاول ان اواظب على الحضور، جی ہاں کبھی کبھار چھٹی کر لیتا ہوں. اغیب، غاب یغیب، اس کا معنی ہے غائب ہونا، چھٹی کرنا. احیانا، کبھی کبھار. ولكن احاول، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. حاول یحاول، اس کا معنی ہے کوشش کرنا. ان اواظب علی الحضور، کہ میں حاضری پر پابندی کروں. متى تذاکرون الدروس، تم سبق کا تکرار کب کرتے ہو. مذاکرت، اس کو کہتے ہیں مذاکرہ کرنا، تکرار کرنا. نذاکرها بعد الظہر الى العصر، ہم سبق کا تکرار کرتے ہیں ظہر کے بعد سے عصر تک. الا تقیلون والقیلولۃ من السنۃ، قال یقیل، اس کا معنی ہے قیلولہ کرنا. ایک ہے قال یقول، اس کا معنی ہے بولنا، کہنا. والقیلولۃ من السنۃ، کیا تم قیلولہ نہیں کرتے، دوپہر کو سونے کو کہتے ہیں.
والقیلولۃ من السنت، اور قیلولہ سنت میں سے ہے۔ بلا نقیل قبل الظہر لساعتین، بلا بلکہ کیوں نہیں ہم ظہر سے پہلے 2 گھنٹے قیلولہ کرتے ہیں۔ ما عملکم بعد العصر، عصر کے بعد تم کیا کرتے ہو، عصر کے بعد تمہارا کیا کام ہے۔ بعد العصر، بعد العصر لنا وقت الفسحۃ، عصر کے بعد ہمارے لیے فرصت کا وقت ہے۔ فسحہ فرصت کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو درمیان میں جو تفریح کا وقت ہوتا ہے پڑھائی کے دوران، اس کو بھی کہتے ہیں۔ فَأَكْثَرُنَا يَغْتَنِمُ هَذَا الْوَقْتِ، اکثر ہم میں سے اس وقت کو غنیمت جانتے ہیں۔ وَيَتَجَوَّلُ فِي النَّاسِ، لوگوں میں گشت کرتے ہیں۔ تجول یتجول، تجول کہتے ہیں گشت کرنا، گھومنا، پیدل چکر لگانا۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَالْآخَرُونَ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِقَضَاءِ حَوَاجِهِمْ، جبکہ دوسرے لوگ اس وقت کو اپنے حاجتوں کو پورا کرنے میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو عصر کا وقت ہے اس کو یستعملونہ لقضاء حوائجہم، حوائج جمع حاجہ کی۔ متى تطالعون الدروس القادمہ، آنے والے سبق کا تم مطالعہ کب کرتے ہو، جو آنے والا سبق ہوتا ہے اس کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ نطالعها بعد المغرب، ہم مطالعہ کرتے ہیں مغرب کے بعد۔ ثم نتعشى قبل العشاء بقلیل، اور پھر ہم عشاء سے تھوڑی دیر پہلے کھانا کھاتے ہیں رات کا۔ تعشى یتعشى تعشیا، اس کو کہتے ہیں رات کا کھانا کھانا۔ عشاء بقلیل، تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ آپ کے سامنے سارے جملے آ گئے کہ کیف تقضی یومک فی المدرسۃ، کہ آپ اپنا وقت مدرسے میں کس طرح گزارتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔